کل قیامت کے دن میرے دین کو حسین بچا لے گا۔ تڑپ کر بول دو یار سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں اے میرے دوستو، آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کربلا کی تاریخ، کربلا کا پیغام آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کی سب سے بڑی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے اندر 1000 سے زیادہ کافر تھے، 313 مسلمان تھے، 70 سے زیادہ کافر قتل ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے جنگ بدر کے اندر۔ لیکن جنگ بدر اتنی مشہور نہیں ہے۔ جنگ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ بعد میں اللہ نے مسلمانوں کی فتح عطا فرمائی۔ جنگ احد بھی اتنے شہید نہیں ہے۔ جنگ موتا کے اندر اللہ اکبر کئی 30,000 سے زیادہ مسلمان تھے اور کئی لاکھ کفار تھے، لیکن جنگ موتا بھی اتنی مشہور نہیں ہے۔ کوئی بچہ نہیں جانتا جنگ موتا کیا، جنگ بدر کیا، جنگ احد کیا ہے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر کتنی عظیم جنگ ہوئی ہے اسلام کے اندر، جنگ احد بھی ہوئی ہے، جنگ موتا بھی ہوئی ہے، جنگ خندق بھی ہوئی ہے، لیکن آخر کربلا کی جنگ ہی اتنی مشہور کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کربلا کی زمین، اس بچے سے آپ پوچھ لے کربلا کی سرزمین پہ کیا ہوا، یہ بچہ بھی بتائے گا۔ امام حسین کا سر جو ہے نماز میں کٹا ہے، نماز میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کربلا کی جنگ اتنی مشہور کیوں ہے؟ کیا واٹ از دا میٹر، کیا راز ہے، کیا راز کی بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کل معرکۃ فی الدین کانت لنشر الدین وکل ومعرکۃ کربلا کانت لبقاء الدین۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اور جنگیں جو تھی، اور جنگیں جو تھی وہ دین کو پھیلانے کے لیے تھی، دین کو آگے بڑھانے کے لیے تھی، دین کو آگے صاف شیئر کرنے کے لیے تھی کہ دین پھیل جائے۔ لیکن کربلا کی جنگ جو تھی اللہ اکبر کبیرہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے کے لیے تھی۔ آقا کے دین کو بچا دیا تھا اور جنگ دین کو پھیلانے کے لیے تھی، لیکن کربلا کی جنگ دین کو بچانے کے لیے تھی۔ اس لیے کربلا کی جنگ بہت مشہور ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے۔ پتہ چلا حسین اعظم نے علی اکبر کو دے دیا، کہا مولا تیرے دین کے لیے علی اکبر بھی قربان ہے، علی اصغر بھی قربان ہے، غازی عباس کے بازو بھی قربان ہے، لیکن مولا تو بتا کیا تو حسین پر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ آواز آئی تھی حسین تو نے میرے دین کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کر دیا، قیامت تک کے لیے یزید مٹ جائے گا، اس کی نسل منقطع کر دوں گا، اور تیرا ایک بچہ رہ جائے گا زین العابدین، اور دنیا کے اندر جس خطے پہ مسلمان پہنچ جائے گا حسین اعظم کی نسل بھی نظر آئے گی، حسین اعظم کا چرچا بھی نظر آئے گا، ذکر بھی نظر آئے گا۔ تاج شریف آج آپ چلے جائیے یزید کے دیکھیے 13 بیٹے تھے، دوسری روایت میں یزید کے 16 بیٹے تھے، لیکن ایک سے بھی نسل نہیں چل پائی۔ اللہ اکبر، یزید کا نام مٹ گیا، لیکن امام حسین کی ایک بیٹے کربلا کے میدان میں بچے تھے جن کا نام امام زین العابدین تھا، بخار اور شدت و نقاہت کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ نے ایسی برکت ڈال دی حضرت امام زین العابدین کی نسل میں کہ آج دنیا کے جس کونے پہ چلے جائیں آل رسول سید سادات نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، اور اللہ جسے مٹا دے اسے کوئی جلا نہیں سکتا۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین نے حسین اعظم کے ذکر کو ایسا باقی رکھا ہے۔ آج آپ شب عاشور ہے، یہاں پر ذکر حسین منا رہے ہیں، صرف یہاں پر نہیں بلکہ بستی بستی، قریہ قریہ، اور اللہ اکبر گاؤں گاؤں میں چلے جائیے، آپ شہر شہر، نگر نگر، ڈگر جگر میں چلے جائیے، امام حسین کے نام کی سبیل پلائی جا رہی ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، کئی حلیم کا لنگر ہے تو کہیں کچلے کا لنگر ہے تو کہیں ذکر حسین ہے۔ پتہ چلا آپ لوگ جو یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کو امام عالی مقام نے اپنا ذکر کرانے کے لیے آپ کو بلایا، تو آپ جو ہے مبارکباد کے لائق ہیں، امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، ذکر حسین سننے کے لیے وہی آتے ہیں جنہیں مولا حسین بلاتے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، آپ لوگ محبت سے سن رہے ہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے زیادہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے صاحب بہت مزہ آئے گا، اگر آپ تھوڑے ہیں آپ میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود شریف پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم ذرا آئیے، میں
آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کربلا کی تاریخ کیا تھی. ارے یہی شب عاشور تھی. اس شب عاشور میں یزیدیوں سے امام علی مقام نے کہا تھا ایک رات کا موقع اور دے دو ہمیں ذرا. ایک رات کا موقع جیسے ہی دیا گیا انہوں نے سوچا شاید امام حسین ہمارے بارے میں سوچیں گے, یزید کی بیعت کر لیں گے اور لوگوں سے مشورہ کریں گے. لیکن نہیں میری دوستو, امام حسین نے جو ہے یزید کی بیعت کے لیے رات کو نہیں مانگا تھا بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے رات کو مانگا تھا, نماز اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک رات کو مانگا تھا. اور یہاں پر میں ایک اور آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر امام علی مقام اگر یزید کی بیعت کر بھی لیتے تب بھی ان کی جنتی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پہلے سے نص موجود ہے, پہلے سے حدیث پاک کا ٹکڑا موجود ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے, پہلے سے حدیث پاک موجود ہے. اگر یزید کی بیعت کر بھی لیتے پھر بھی جنتی ہونے پہ کوئی فرق نہیں تھا. لیکن ہم غلاموں کے لیے مسئلہ بن جاتا قیامت تک کے لیے. ہم کہتے جب حسین نے فاسق کے ہاتھ سے بیعت کر لی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان بھی بک جاتا. ایمان کے لٹیرے آج جگہ جگہ پھر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے رات مانگ لی, جیسے ہی رات مانگی ہے عبادت کرنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس رات میں امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا, کربلا کے میدان میں سب اہل بیت نہیں تھے بلکہ کربلا کے میدان میں 21 لوگ اہل بیت کے تھے. کتنے لوگ؟ زور سے بولو ذرا. 21 لوگ اہل بیت کے اور باقی صحابہ یا صحابہ کرام کی اولادیں تھیں. بول دے یار سبحان اللہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی اولادیں. میرے امام نے شب عاشور میں ارشاد فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کیا کہا؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اللہ اکبر. کیونکہ کل ہمارے ساتھ بہت بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے, بہت بڑی مصیبت ہمارے سر پر کھڑی ہونے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کسی کو ہمت نہیں کوئی چلا جائے. میرے امام نے سوچا یہ ایسے نہیں جائیں گے. میرے امام نے امام علی مقام نے چراغ کی بتی کو گل کر دیا, چراغ کو بجھا دیا. اب کہا اب اندھیرا ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اس لیے کہ اندھیرے میں کسی کو شرمندگی نہیں ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اللہ اکبر. جب چراغ کو جلایا گیا تو ایک صحابی کا بیٹا بھی نہیں اٹھا تھا, کوئی مومن نہیں اٹھا تھا. اللہ اکبر. پھر امام علی مقام نے چراغ کی بتی کو بجھا دیا, کہا اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میری اس طرف سے پوری اجازت ہے. پھر کوئی نہیں جا پایا. پھر تیسری مرتبہ چراغ کو بجھا دیا, پھر جلایا تو کوئی نہیں گیا تھا. سب نے بیک زبان کہا تھا حسین اعظم اگر کل قیامت کے دن تمہارے نانا ہمارے نبی نے پوچھ لیا کہ میرا حسین جو ہے کربلا کے میدان پر تپتی ہوئی ریت پر گرمی میں اللہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اور تم سہارا چھوڑ کر کے آ گئے تھے, تو ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ حوض کوثر کا جام کیسے ملے گا؟ شفاعت کبریٰ کیسے ملے گی؟ حسین کا اللہ اکبر. آج ہم تمہارے ساتھ ہیں کربلا کے میدان میں. یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس ہزاروں جان ہوتی ہم ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے, اپنی جان قربان کر دیں گے. لیکن تمہارا ساتھ نہ یہاں چھوڑیں گے نہ میدان قیامت میں چھوڑیں گے. تمہارا ساتھ یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. ہمیں امید ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ اپنی نانا جان سے شفاعت کبریٰ آپ دلا کر ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. شب عاشور گزرتی چلی گئی. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی چلی گئی, نماز عبادتیں ہوتی چلی گئی. اللہ اکبر. صبح جب نمودار ہوئی ہے امام علی مقام نے بہت سے واقعات اس رات میں ہوئے. امام علی مقام نے حضرت زینب کی اللہ اکبر آپ نے ہتھیلی کو چوما کیونکہ اس میں ہتھکڑی پڑنے والی تھی. امام علی مقام دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آؤ ذرا کربلا کے میدان میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ بات بہت لمبی پھیل جائے گی. کربلا کے میدان میں آؤ ذرا دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں ہیں. آج صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے؟ دیکھا کس نے امام حسین کو؟ غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ صابر پاک کو؟ جب دیکھا نہیں ہے تو پھر دامن آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ ارے بھائی دامن آپ پکڑیں گے کسی کا تبھی آپ نے دیکھا ہو, دیکھا نہیں ہے دامن کیسے پکڑا آپ نے؟
پتا چلا دامن پکڑنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہ دامن کا کونا یہ ٹھکا پکڑ لیا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اداؤں کو اپنانا، سبحان اللہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے۔ آؤ کربلا کے میدان میں کیا پیغام نہیں ہے میرے دوستو، استقامت کا پیغام کربلا کے میدان سے ہے، صبر کا پیغام کربلا کے میدان سے ہے، ایثار و قربانی کا پیغام کربلا کے میدان سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے چچا سے فریاد کی غازی عباس علم بردار سے، چچا اللہ چچا مجھے پانی پلا دے، بڑی پیاس لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بلاسپور کے غیور مسلمانوں، حضرت سکینہ کی عمر جو ہے 9 سال کی ہے، کتنے سال کی؟ زور سے بولنا ذرا۔ 9 سال کی عمر حضرت سکینہ کی۔ کہتی ہے چچا، حضرت غازی عباس حسین امام حسین کے بھائی تھے، اخیافی بھائی، مولا علی کی دوسری بیوی ام البنین کے بیٹے تھے یہ حضرت غازی عباس علم بردار۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا مجھے پانی پلا دیں گے؟ کہا بیٹی صبر کر لو، حوض کوثر پر نانا جان جام کوثر لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ نے کہا 9 سال کی بچی ہے یار، 3 دن سے بھوکی ہے، 3 دن سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ نے کہا چچا جان میں برداشت تو کر لیتی، لیکن میرا پیاس سے اب سینہ پھٹا جا رہا ہے، میرا سینہ پھٹا جا رہا، مجھے پانی لا کر کے دے دے۔ غازی عباس علم بردار کی شجاعت میں ایسا بلبلہ انگیز، غیرت ایمانی نے جوش مارا اور کہتے ہیں لا بیٹی سکینہ اپنا مشکیزہ لا کر کے دے، ابھی میں پانی لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکیزہ لیا، اپنے بازو میں ٹانگا۔ اللہ اکبر۔ زینب کی پیاس ذہن میں ہے، سکینہ کی پیاس تڑپا رہی ہے، حرم نبوت کی بیٹیوں کے لیے پانی لا کر کے دینا ہے۔ غازی عباس علم بردار نے امام حسین سے اجازت لی اور جیسے ہی گئے ہیں دریائے فرات کی طرف، اللہ اکبر، مشکیزہ ہاتھ میں لٹکا کر کے دریائے فرات میں جیسے ہی پہنچے، دریائے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ غازی عباس علم بردار نے جیسے ہی دریائے فرات میں گھوڑا ڈالا، 10,000 فوجی سامنے سے آ جاتے ہیں۔ غازی عباس دریائے فرات میں سے نکلے، 10,000 فوجی کو اکیلے عباس نے پیچھے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ غازی عباس نے اکیلے پیچھے ہٹا دیا، پھر دریا میں گھوڑا ڈال دیا، پھر 10,000 فوجی آئے، پھر ہٹا دیا، پھر ڈالا گھوڑا، پھر 10,000 فوجی آئے، پھر ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کی باری حضرت غازی عباس علم بردار نے جو مشکیزہ ساتھ میں لے کر کے آئی، کیونکہ سکینہ کی پیاس ذہن میں تھی، زینب کی پیاس ذہن میں تھی، وہ مشکیزہ آپ نے بھر لیا۔ جیسے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن سوار ہونے سے پہلے تھوڑا چلو میں پانی لیا، اپنے ہونٹوں کو قریب کیا، پینا ہی چاہتے تھے، لیکن حسین کی پیاس یاد آ گئی اور کہنے لگے عباس تو اتنا بغیرت ہو گیا ہے کہ تو آج پانی پیے گا، حسین خیمے میں پیاسے ہے، سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، آپ نے اللہ غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ پانی جو ہے نیچے چھوڑ دیا، پانی نہیں پیا۔ غازی عباس کو دیکھ کر ان کے گھوڑا بھی تو پیاسا تھا نا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت عباس علم بردار نے مشکیزہ بھرا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، جیسے چلے خیمہ حسین کی طرف، دریائے فرات میں سے مشکیزہ پانی بھر کر کے ابن زیاد نے آواز دی، عمر بن سعد نے آواز دی، اے لوگو یزید کے سپاہیوں لشکر سپاہ، ایک پھول پاندی بھی اور خیمہ حسین تک نہیں جانا چاہیے، اگر ایک پھول پاندی بھی چلا گیا تو یہ لوگ جو ہم پر بھاری پڑ جائیں گے اور ہماری جنگ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام چونکہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، ایک ایک انسان اس میں ایسا ہے جو 1,000 پر بھاری ہے، 1,000 پر غالب ہے۔ ابن زیاد نے آواز دی، اے لوگوں مقابلہ کرو، غازی عباس علم بردار کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی لوگ آ رہے ہیں، 22,000 لشکر کو چیرتے ہوئے، نرگے کو آپ نے پھاڑتے ہوئے، آپ کے گھوڑے کے قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ جائے، آگے آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس علم بردار کے سامنے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ حضرات گرامی پیچھے سے ایک شخص آتا ہے، پیڑ کی آڑ میں سے ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد غازی عباس علم بردار کے جس بازو میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، پیچھے سے ایسا وار کیا کہ بازو کٹ کے نیچے گر گیا، پورا ہاتھ کٹ گیا، پورا ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا۔ لیکن عباس کو چونکہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن ہاتھ کی فکر نہیں ہوئی، سکینہ کی پیاس ستا رہی تھی، زینب کی پیاس ذہن میں تھی۔ آج یار اگر ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے ہم کتنا روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ پورا کٹ کے نیچے گر گیا غازی عباس کا، لیکن کوئی فکر نہیں ہے، ذہن میں سکینہ کی پیاس ہے۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دائیں بازو میں لے لیا، دائیں بازو میں
جیسے پکڑا ہے اور خیمہ حسین کی طرف چل رہے ہیں، پھر ابن زیاد نے آواز دی، ارے اے یزیدیو شرم کے مارے ڈوب جاؤ، غازی عباس سے پانی کا قطرہ نہیں جانا چاہیے۔ پیچھے سے پھر ایک یزیدی آتا ہے اور ایسا وار کیا کہ دایاں بازو بھی کاٹ دیا، دونوں بازو کٹ جاتے ہیں عباس علمبردار کے، لیکن مشکیزے میں پانی ہے، ابھی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے قربانی، یہ ہے ایثار۔ قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک یزیدی نے دور سے ایسا تیر مارا، غازی عباس کی بائیں آنکھ کی پتلی میں وہ پاس پار ہو گیا، غازی عباس کی بائیں آنکھ میں لگ گیا اور ایسا خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غازی عباس پھر بھی آپ نے حضرت خیمہ حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عام حملے کا حکم دیا۔ جیسے ہی عام حملے کا حکم دیا، 22,000 لوگوں کی جانب سے تیروں کی برسات ہونے لگی۔ جب تیروں کی برسات ہوئی، اللہ اکبر، ایک تیر مشکیزے میں آ کر کے لگ گیا، سارا پانی بہ گیا۔ پھر آپ کی زبان سے نکلا، اے یزیدیو یہ تم نے کیا کیا، دونوں بازو لے لیے، مجھے فکر نہیں تھی، لیکن اب سارا پانی بہ گیا، اب میں پانی سکینہ کو کیسے پلاؤں گا؟ اتنے میں کمر میں آ کے ایسا تیر لگا، غازی عباس گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم تھوڑی اونچائی پر ہو، اگر تم اونچائی سے نیچے گرو تو اپنے ہاتھ ٹیک لو گے نا، اپنے ہاتھ ٹیک لو گے نا، لیکن غازی عباس کے تو ہاتھ ہی نہیں تھے، پتہ وہ گھوڑے سے نیچے کیسے گرے ہوں گے، منہ کے بل گرے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی عباس نیچے گرے، نیچے گرنے کے بعد آپ نے آواز دی، ادرکنی یا اخی، اے میرے بھائی میری خبر لو۔ حسین نے جب اتنا سنا، خیمہ حسین سے دوڑتے، خیمہ خواتین سے دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد اپنے بھائی کو اٹھا لیا، زانوں پر رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش کیا حسین، میری آنکھ سے یہ تیر نکال دو اور میری دائیں آنکھ میں جو خون ہے اس کو صاف کر دو، اس لیے کہ میں آپ کے چہرے کا آخری بار دیدار کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اپنے دامن سے اس خون کو جو ہے اللہ اکبر صاف کر دیا۔ غازی عباس نے آخری دیدار کیا امام علی مقام کا اور عرض کیا، حسین میری لاش کو جو ہے خیمہ تک لے کے مت جانا، اس لیے کہ سکینہ میری لاش کو دیکھے گی، کہے گی عباس نے وعدہ پورا نہیں کیا اور میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا، حسین میری لاش کو لے کر کے مت جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد غازی عباس علمبردار کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک امام حسین نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب امام حسین نے کہا، الان انکسر ظہری، الان انکسر ظہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی جو دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی عباس علمبردار دنیا سے چلے گئے، امام حسین فرماتے میری کمر ٹوٹ گئی، ارے کیسی قربانی تھی، سکینہ کے لیے دونوں بازو دے دیے، ایک آنکھ کی پتلی بھی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یزیدی تھے کہ جن کو اثر نہیں ہوا اللہ کو لے کر، یزیدیو یاد رکھو دنیا میں تمہارے لیے عیش و عشرت ضرور ہے، دنیا میں تم مزہ لے رہے تھے اور یہ ہمیں اس کے یزید خبیث جہنمی فاسق کی تم رعایا میں خوب مزے عیش و عشرت کر رہے تھے، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا تم حسین کے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے، جب نانا جان سب کی شفاعت کرا کے حوض کوثر کا جام پلا کے جنت میں ایک ایک حقدار بنا رہے ہوں گے، پتا چلا یزید کل قیامت کے دن جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور جنہوں نے امام حسین سے پیار کیا، انشاءاللہ وہ جنت کے مستحق کل قیامت کے دن ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن حضرات محترم، کربلا کے میدان میں آپ نے سنا غازی عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں یہ تھا کہ سکینہ کو پانی پلا دے، 3 دن کی بھوکی پیاسی بچی نے پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائی، اور یہی 6 ماہ کی حضرت علی اصغر تھے۔ حضرت زینب نے کہا حسین سے کہ یہ جو بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ جو ہے پانی کے لیے تڑپتا ہے، باہر کو بار بار زبان باہر نکالتا ہے، اللہ اکبر، اس کو تم جو ہو
یزیدیوں کے پاس لے جاؤ اور لے جانے کے بعد تم یہ کہنا اے یزیدیوں چلو ہم نے بگاڑا ہے تمہاری نظر میں لیکن اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا ہے اس کے لیے ایک پانی کا گھونٹ قطرہ دے دو اللہ اکبر جیسے لے کر کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے کہا اے یزیدی یہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں میں علی کا دلارا ہوں میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں اور یہ میرا 6 ماہ کا علی اصغر ہے اس کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے یزیدی کہتے ہیں ارے حسین اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے ہیں لیکن واپس نہیں جانا چاہیے ایک ایسا تیر مارا ایک ظالم نے کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو پار کرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پار ہو گیا بازو میں بے بس ہو گیا اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ہچکیاں حضرت علی اصغر نے لی روح پرواز کر جاتی ہے پھر خیمہ میں لاتے ہیں حضرت زینب نے کہا تھا کیا ہوا کیا بچے کو پانی مل گیا میرے امام نے فرمایا یہ بچہ اب کبھی بھی زبان باہر کو نہیں نکالے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ حوض کوثر پر اپنے نانا جان سے حوض کوثر کا جام پینے کے لیے چلا گیا ہے اب یہ ایسے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا ایسا پانی اس کو پلایا جائے گا کبھی یہ تڑپے گا نہیں کبھی بلکے گا نہیں کبھی سسکے گا نہیں اس لیے کہ میرے آقا ایسے حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے کھڑے ہیں سارے شہیدان کربلا کو ایسا جام پیئیں گے جو کبھی پیاسے نہیں ہوں گے اور یزیدی جو ہیں ایسے پیاس العطش کہہ کر مر جائیں گے کہ دنیا میں تو پیاسے مارے جائیں گے لیکن کل قیامت کے دن بھی انہیں ایسی پیپ اور ایسی اللہ اکبر جہنم کے کھانے ان کو دیے جائیں گے کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے اللہ اکبر کبیرہ کربلا کے میدان میں اے لوگوں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ تم امام حسین کا ذکر کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو اللہ اکبر اور امام بعض لوگوں کو جو خارجی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں انہیں چڑ ہوتی ہے اے لوگوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں انہیں چڑ ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں یار کربلا کا ہم پیغام تمہیں اس لیے دیتے ہیں کہ تم کربلا کا پیغام بھولو نہیں اپنی زندگی میں لاؤ تمہاری زندگی میں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز تو آپ کی زندگی بھی نکھرے گی اور زندگی بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی